عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، سامعین اعظام، عمائدین شہر اور اس متبرک اور تاریخی مدرسے کی منتظمہ کمیٹی اور اس کے باوقار صدر محترم جناب حضرت مولانا وزیر علی قاسمی صاحب دامت برکاتہم. اس وقت ہم لوگ جن حالات سے گزر رہے ہیں اور ہمارے ملک میں جو گرم ہوائیں چل رہی ہیں اور ان گرم ہواؤں کی وجہ کر امت کا ہر انسان پسینے سے شرابور ہے، حیران و پریشان ہے. عزیزان ملت، حالات مسلمانوں کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کو جوڑ کر طاقتور بنانے کے لیے آیا کرتے ہیں. مسلمان منافق اور کفار حالات سے گھبرا جاتے ہیں. مسلمان حالات کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو کر اللہ سے مدد کی فریاد کرتے ہیں. زندہ قومیں تدبیریں اختیار کیا کرتی ہیں اور مردہ قومیں صرف شکایت کیا کرتی ہیں. مسلمانوں، حسد کی راہوں پر نہیں، کمپٹیشن اور مقابلے کی راہوں پر چلنا سیکھو. جس بچے کو اس کے ماں باپ گود سے نہ اتاریں وہ 10 سال میں بھی چلنا نہیں سیکھتا. باز اپنے پرندے کو پہاڑوں سے گراتا ہے تاکہ یہ اڑ کر شکار کرنا سیکھ لے. میری قوم کے لوگوں، یہ حالات اللہ کی طرف سے آئے ہیں ہمیں بہادر بنانے، ہمیں زندہ قوم بنانے کے لیے، تاکہ ہم اپنی زندگیوں کا ثبوت دے سکیں. عزیزان ملت،
زندہ قومیں پرواز کرتی ہیں اور فریاد بھی صرف اللہ سے کرتی ہیں، کسی اور سے نہیں کیا کرتی۔ یاد رکھنا عزیزان ملت، اگر کبوتر کے پر قطر دیے جائیں تو بلی بھی شکار کر لیا کرتی ہے، اور پر اگر درست ہو تو شیر کی بھی اوقات اسے پکڑنے کی نہیں ہوا کرتی ہے۔ اپنے پروں کو، اپنے حوصلوں کو پرندے پروں کے بھروسے اڑا کرتے ہیں، پرندے پروں کے سہارے اڑا کرتے ہیں، مومن اللہ کے فضل اور حوصلوں کے سہارے چلا کرتا ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں، نہ کل آپ مایوس تھے نہ آج مایوس ہیں، اس لیے کہ مایوس وہ ہوا کرتے ہیں جن کی نگاہیں اللہ کے سامنے اللہ پر نہیں ہوا کرتی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ مسلمانوں، ملکوں کی حکومتیں بدلا کرتی ہیں، کائنات کا خدا نہیں بدلا کرتا۔ ہم تو ایک خدا پر یقین رکھنے والی قوم ہیں۔ ہاں، ہمیں سزائیں اس بات کی مل رہی ہیں کہ ہم نے کام کرنے کے وقت کو سو کر گزار دیا۔ بھائی اس بات کی تو سزا ملے گی۔ دیکھو، دو آدمی کشتی پہ جا رہے، ایک مسلمان ہے ایک یہودی ہے۔ دریا میں کشتی ڈاماڈول ہونے لگی، کشتی ڈوبنے لگی۔ مسلمان نے بھی فریاد کیا اللہ سے، یہودی نے بھی فریاد کیا اللہ سے۔ دونوں نے کہا ہمیں بچا لے، ہمیں بچا لے۔ کشتی ڈوب گئی، دونوں پانی میں ڈوب گئے۔ اب بتائیے، دعا تو دونوں کر رہے تھے، ان دونوں میں بچے گا کون؟ سمپل جواب ہے، جسے تیرنا آتا ہے وہ بچے گا۔ سمپل جواب ہے، جسے تیرنا آتا ہے وہ بچے گا۔ مسلمانوں، ندی کہتی ہے پکار کر، پانی کہتا ہے پکار کر کہ مجھ میں اترنے کی ہمت تبھی کرنا جب تیرنا آتا ہو، کیونکہ ہمارے پاس رحم نہیں ہے، ہمارے پاس اصول و ضابطے ہیں۔ تیرنا آتا ہے تو میرا سینہ چیر کر پار ہو جاؤ، اور نہیں آتا ہے تو میرے پانی میں ڈوب کر مر جاؤ۔ یہ دنیا نظام اسباب اور کمپٹیشن کی جگہ ہے۔ یہاں مانگنے والوں کو بھیک ملا کرتی ہے اور چھیننے والوں کو حق ملا کرتا ہے۔ میری قوم کے لوگوں، آپ طے کیجئے، پچھلے 70-75 سال ہمارے گزر گئے، ہم نے کام کیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر وہ کام صرف اپنے جینے کے لیے کیا تھا۔ عزیزان ملت، جب آپ دکان کھولتے ہیں تو آپ کا اور آپ کا پریوار پلتا ہے۔ جب آپ اس سے بڑی شو روم کھولتے ہیں، آپ کارخانے کھولتے ہیں تو آپ کا خاندان پلتا ہے۔ لیکن جب آپ انسٹیٹیوشنز اور ادارے بناتے ہیں تو آپ کی پوری قوم کھڑی ہو جاتی ہے۔ چین میں کہاوت ہے کہ اگر 1 سال میں پروفٹ چاہیے تو کھیتی کا کام کرو، 10 سال میں پروفٹ چاہیے تو درخت پیڑ پودے لگاؤ، پھلوں کے باغات لگاؤ، اور اگر 1000 سالوں کی پلاننگ کرنی ہو تو ادارے تیار کرو، ادارے تیار کرو۔ مجھے معاف کیجیے گا، آپ سب نوابی شہر کے لوگ ہیں، حیدرآباد، مگر حیدرآباد کے بارے میں میری اپنی رائے یہ ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں میں سب سے زندہ شہر ہے ماشاءاللہ۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ سے چندہ لینا ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو آپ کی ذمہ داریوں کا احساس دلانا ہے۔ ان سیٹھوں کے، مالداروں کے دماغ خراب کر دیے چندہ لینے والے سفیروں نے۔ حق بولتے نہیں، چونکہ پیسے لینے ہیں۔ سیلا سیلا کر، سیلا سیلا کر، سیلا سیلا کر، کینسر کے پیشنٹ کو بخار کی دوا دے دے کر اسے تباہ کر دیا ہے۔ بھائیو، چنیا بیگم اور نازک مزاجی کے دور سے نکلو۔ میرے پاس ایسے جملے ہیں، میرے پاس ایسے اشعار ہیں جو میں بول کر آپ کو واہ واہ کرنے پر مجبور کر دوں، مگر میں ایسی بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ گلاب کی پتیوں پر میں گفتگو اس لیے نہیں کر سکتا کہ میرے ذہنوں میں میری قوم کی لاشیں اور بارود کی مہک ٹہل رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دل کو چوٹ لگے اور یہ ٹس آپ کو سونے نہ دے، آپ کو تڑپنے پر مجبور کر دے۔
اس لیے کہ زندہ قومیں جب بستر پر بے چین ہوا کرتی ہے تو مسلوں پہ کھڑے ہو کر خدا کو مناتی ہے، اور دن کے اجالوں پہ سواری پر چڑھ کر وہ اس نظام کائنات کو فتح کیا کرتی ہے۔ ہماری قومیں رات کے 2 بجے تک چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھ کر تبصرہ کرتی ہے کہ جو بائیڈن کو پوٹن کے ساتھ پنگا لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے۔ آپ سے پوچھا تھا کسی نے؟ پوچھا تھا کسی نے؟ رات کے 2 بجے تک جاگنے والی قوم صبح 11 بجے اٹھ کر فیس بک پہ فارورڈ کرتی ہے دین کی خدمت کرو۔ میری قوموں کے لوگوں، ہمارا مقابلہ اس ملک میں ایسے لوگوں سے ہے جو صبح 3 بجے اٹھ کر دوڑا کرتے ہیں۔ دشمن ضرور ہے مگر اس سے سیکھنے کے قابل ہے وہ دشمن ضرور ہے مگر اس کی خوبیاں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں، جو قومیں 3 بجے اٹھ کر محنت کرتی ہے اس قوم کا مقابلہ صبح 10 بجے اٹھنے والی قوم کبھی نہیں کر سکتی، چاہے وہ اولیاء اللہ کے ناتی اور پوتے کیوں نہ ہو جائیں۔ عزیزان ملت، محنت کرنے والی قوم کا مقابلہ بد دعاؤں سے نہیں کی جاتی ہے، دعاؤں سے کی جاتی ہے، محنت سے کی جاتی ہے، کوششوں سے کی جاتی ہے۔ نسبتیں تبھی کام آتی ہیں جب نسبت کی حیثیت اس کے اندر موجود ہو۔ شیر کا بچہ شیر تبھی کہلائے گا جب وہ شکار کرنا جانتا ہو، اگر شکار ہو جائے تو وہ گیدڑ کہلاتا ہے، شیر نہیں کہلایا کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اپاہج نہیں بنایا، اس امت کو لنگڑا نہیں بنایا، اس امت کو لولا نہیں بنایا، معاف کیجئے گا سچائی تو یہ ہے کہ اس امت کو بزدل نہیں بنایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو کھڑا کیا۔ سچ لکھا ہے ایچ مائیکل ہارٹ نے دی 100 میں 28 سالوں میں کتاب مکمل کی۔ ایچ مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی دی 100۔ دنیا کا سب سے بڑا انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ایچ مائیکل ہارٹ یہودی ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پر مجبور ہو رہا ہے۔ خوبی تو وہی ہے جو دشمن کے سر چڑھ کر بولے، خوبی تو وہی ہے جس کا اقرار دشمن بھی کرنے پر مجبور ہو جائے۔ ایچ مائیکل ہارٹ نے کہا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی اور کو پہلا نمبر دے دوں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ میرے قلم سے آواز آ رہی ہے، او ایچ مائیکل ہارٹ، تیرا جی چاہے جس کو نمبر دینا تو دے لے، مگر یاد رکھنا اگر بات تو انصاف کی کرتا ہے، اگر بات تو دیانتداری کی کرتا ہے، اگر بات تو کیریکٹر اور امیج کی کرتا ہے تو خدا کی قسم محمد مصطفیٰ سے پہلا نمبر کسی اور کا نہیں آ سکتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے سامنے اپنی ذات کو رکھنے سے پہلے اپنا کیریکٹر پیش کیا۔ توجہ فرمائیے پڑھے لکھے لوگوں، زندہ مجمع ہے الحمدللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پیش کرنے سے پہلے، دعوت دین کو پیش کرنے سے قبل، بلکہ میں آپ کو ایک جملہ اور جرأت کے ساتھ کہنا چاہوں، جسارت کر رہا ہوں بولنے کے لیے، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت سے پہلے اپنا کیریکٹر سامنے رکھا ہے، اپنی ذات کو سامنے رکھا ہے۔ دنیا والوں ذرا مجھے دیکھ لو کہ میں کیسا ہوں۔ مسلمانوں، آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے عمر کے 40ویں حصے میں۔ نماز آئی نبوت کے بعد، روزہ آیا نبوت کے بعد، قرآن اترا اعلان نبوت کے ساتھ، حج کے احکام آئے نبوت کے بعد، پوری شریعت آئی نبوت کے بعد۔ تو جب سارا اسلام نبوت کے بعد ہے تو حضور نبوت سے پہلے اور 40 سال پہلے مکے میں کیا کر رہے تھے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارا مجمع کہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سوال قابل غور ہے کہ جب سارا کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد کیا تو ہمارے اور آپ کے نبی پیارے آقا 40 سال پہلے کیا کر رہے تھے؟ 40 سال کوئی معمولی عرصہ نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کی زندگی تمام ہوتی ہے 40 سالوں میں، اور آج کل تو 40 سالوں میں نہ جانے کتنے گھاٹ کے لوگ پانی پی لیا کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سالوں تک کیا صرف بیٹھے ہوئے تھے؟ دنیا جانتی نہیں تھی کہ آپ نبی ہیں، دنیا جانتی نہیں تھی کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہونے والے ہیں، دنیا پہچانتی نہیں تھی آپ کو۔ 40 سالوں تک آپ نے کیا کیا؟ مسلمانوں،
40 سال کے بعد آپ نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو، روزہ ایسے رکھو، حج ایسے کرو، زکوٰۃ اس طرح سے نکالو۔ لیکن 40 سال پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں بتایا کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، پرسنل بیہیویئر کیا ہوتا ہے، سیلف کیریکٹر کیا ہوتا ہے، اخلاق کیا ہوتا ہے۔ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بچپن میں چھوٹی سی عمر میں مکے سے دائی حلیمہ کے گود میں بیٹھ کر اونٹنی میں سوار ہو کر طائف کی گلیوں میں قبیلے بنو سعد تشریف لے جاتے ہیں، حلیمہ گود سے لگا کر سینے سے لگا کر پرورش کرتی ہے۔ وہ میرا محمد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عبداللہ کے دلارے در یتیم آمنہ کے لال، جب حلیمہ کے سینے سے لگ کر دودھ پیتے ہیں تو ایک چھاتی سے دودھ پینے کے بعد حلیمہ جب دوسری کی طرف لے جاتی ہے تو میرے آقا رک جاتے ہیں، فرماتے ہیں حلیمہ ایک طرف میں نے دودھ پی لی ہے، دوسری طرف تیرے اور بچوں کا حق ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے بتایا دیکھو میرا بچپنا کیا ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کی عمر میں مکے کے گلی سے گزر رہے ہیں، قریش کے سردار بیٹھے ہیں، بنو ہاشم کے لیڈران بیٹھے ہیں، مکے کے چودھری اور سیٹ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستوں سے گزرتے ہیں، مکے کے بڑے بڑے رئیس، مکے کے بڑے بڑے سردار احتراماً اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا تم ہمارے سردار ہو، تم کھڑے کیوں ہوئے؟ تو سرداروں نے کہا وہ دیکھتے نہیں ہو عبد المطلب کا پوتا آ رہا ہے، سچوں کا سچا آ رہا ہے، سچ بولنے والا آ رہا ہے، وہ دیکھو امین آ رہا ہے، امانت دار آ رہا ہے، جس نے مکے کے اندر اپنی دھاک بٹھا لی ہے کہ دشمن کو بھی اگر اپنی امانت محفوظ رکھنی ہو تو کسی اور کے پاس نہیں، محمد مصطفیٰ کے پاس رکھ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کریکٹر دنیا کے سامنے پہلے پیش کیا، دنیا والوں نے تسلیم کیا۔ آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ امانت میں خیانت نہیں کرتے، آپ کسی کا مال لے کر دباتے نہیں ہیں، آپ وعدہ کر کر وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کریکٹر جب مکے والوں کو دکھایا، اور مکے والوں نے بچپن سے لے کر 40 سال کی عمر تک آپ کی زبان دیکھی، آنکھوں میں حیا دیکھی، ادائیں دیکھی، نزاکتیں دیکھی، اخلاق دیکھا، اس کا حسن دیکھا، کردار دیکھا، نعمتیں دیکھی، انداز دیکھا، اللہ اکبر، تکلف دیکھا، تواضع دیکھا، انکساری دیکھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خوبیاں جب مکے والوں نے دیکھ لی، تب جا کر اللہ نے آپ کے نبوت کا اعلان کیا، یہ کہتے ہوئے کہ مکے والوں تم میرے نبی کی مخالفت تو کر سکتے ہو لیکن میرے محمد کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم میرے رسول سے دشمنی تو کر سکتے ہو لیکن اسے بے ایمان نہیں کہہ سکتے۔ آج مسلمان کو حاجی تو کہہ سکتے ہو مگر سچا ہے کہ نہیں کہنے میں مسئلہ ہے، مشکل ہے بھائی۔ 20 حج کر کے آیا یہ گواہی تو دے سکتا ہوں، ابھی بھی یہ سچ بول رہا ہے، یہ گواہی دینا ذرا مشکل ہے۔ بھائیو اگر کسی کو قرض دینا ہو تو داڑھی ٹوپی نماز کے نشان تسبیح جبہ دستار حج عمرہ تہجد دیکھ کر قرض مت دینا۔ قرض دینا ہو تو یہ دیکھ کر دینا کہ وصولنے کی طاقت ہے کہ نہیں، کیونکہ قرض لینے کے بعد یہ فرشتہ پہلی بار شیطان نظر آئے گا۔ سبھی لوگ نہیں، آپ لوگ تو خیر بہت نیک شریف لوگ ہیں ماشاءاللہ، وہ فرشتہ پہلی بار شیطان ہوگا۔ عزیزان ملت یہ فطرت آ جا رہی ہے مسلمانوں کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کی امت یہ گناہ کر سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کر سکتی ہے۔ فرمایا کہ وہ گناہ کر سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں مسلمان وہ گناہ بھی کر سکتا ہے۔ کسی نے پوچھا کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ آج بھارت کا 95% مسلمان جھوٹ بول رہا ہے، تم طے کرو کہ تم کس کے لوگ ہو۔ آج 95% لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، کاروباری کاروبار میں بیٹھ کر جھوٹ بول رہا ہے، حاکم اپنے کرسیوں پر بیٹھ کر جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر آپ لوگ مجھے معاف کر دیں، میری جان بخش دیں، تو اب ممبروں پر چڑھ کر بھی جھوٹ بولے جا رہے ہیں، جلسوں کے اسٹیج سے جھوٹ بولا جا رہا ہے، دینی مجلسوں سے جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ جب امت اتنی جھوٹ بولنے لگے گی تو جب قرآن کی سن کر تم نہیں مانو گے، جب قرآن کی سن کر تم جھوٹ بولنا نہیں چھوڑو گے، جب اللہ کے احکام کے بعد تم جھوٹ بولنا نہیں چھوڑو گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کے بعد تم جھوٹ بولنا نہیں چھوڑو گے، تو اللہ تمہیں سدھارنے کے لیے پھر ایک آدمی کو دلی میں بھیجے گا اور دوسرے کو لکھنؤ میں بھیجے گا۔
کہے گا ابھی 2 ٹیبلٹ تمہارے لیے، ایک 500 پاور کا، دوسرا 1000 پاور کا، کہ اتنے ہی میں تم کباب ڈھونڈنے لگو گے، بریانی ڈھونڈنے لگو گے، اتنے ہی میں تم شامی کباب ڈھونڈنے لگو گے، کہاں گیا میرا خاندان، اس کا پاندان، اس کا اغلدان، نوابی مزاج، نازک ادائیں، انداز پرانا، کسب ہماری تہذیب، ایسی تہذیب کس کام کی جو آپ کو بزدل بنا دے؟ ایسا خاندان کس کام کا جو آپ کو اللہ کے دربار میں آنے سے محروم کر دے؟ کس کام کے ایسے خاندان اور کس کام کی ایسی بڑی چیزیں؟ عزیزان ملت، امت مسلمہ، آج ہم لوگ آزادی ہندوستان کے بعد 75 سال گزر گئے۔ ان 75 سالوں میں اگر گلی کے راستے پہ کوئی ٹھیلے والا چائے بیچتا ہے تو اپنی چائے کا حساب کرتا ہے کہ میں نے آج صبح سے شام تک پانی کتنے خرچ کیے، پتی کتنی خرچ کی، چینی کتنے خرچ کیے اور دودھ کتنا خرچ کیا، اسٹوو میں تیل کتنے جلے، گلاس بچے کتنے اور پھوٹے کتنے ہیں، میرا خرچ انویسٹمنٹ کتنا ہے اور پرافٹ کتنی ہے۔ ایک چائے والا بھی اپنے لاس اور پرافٹ کا حساب کرتا ہے۔ میری قوم کے لوگوں، 75 سال گزر گئے، ہم نے اپنا حساب کیوں نہیں کیا؟ ہمیں بھی تو حساب کرنا چاہیے کہ ہم کھوئے کیا ہے، پائے کیا ہے۔ یہ سچ ہے، میں مبارکباد دیتا ہوں دینی ادارے قائم کرنے والوں کو، میں سلام کرتا ہوں دین کی خدمت کرنے والوں کو۔ میں اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرنا اپنے لیے اللہ کی نعمت سمجھتا ہوں، اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت سمجھتا ہوں۔ لیکن عزیزان ملت، اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرتے ہوئے میں یہ بات کہنے کی جرأت و جسارت کر رہا ہوں کہ میں دینی اداروں کا حامی ہوں، ناصر ہوں، لیکن ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں بحیثیت مسلمان، بحیثیت انڈین سٹیزن۔ ہم نے گلی گلی میں لڑکوں کے مدرسے کھولے، گلی گلی میں لڑکوں کے مدرسے کھولے، حافظ اور عالم تیار کیے۔ ہماری بیٹیوں نے ہمارا کیا بگاڑا تھا، ہماری بہنوں نے ہمارا کیا بگاڑا تھا، ہماری ماؤں نے ہمارا کیا بگاڑا تھا۔ اگر بھارت میں 30 کروڑ مسلمان ہیں تو 15 کروڑ مرد ہیں، 15 کروڑ عورتیں ہیں۔ تم نے 15 کروڑ کی فکر کی اور 15 کروڑ کو تم نے ایسے ہی چھوڑ دیا۔ جس گاڑی کی 2 ٹائر ٹھیک ہو اور 2 ٹائر میں ہوا کم ہو، گاڑی کتنی بھی اچھی ہو، رفتار کے ساتھ کبھی چل کر اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکتی ہے۔ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہیں۔ ہاں ہم نے گلی گلی میں مدرسے کھولے، مگر اپنی بیٹیوں کے تعلیم کے نظام کا ہم نے کوئی انتظام نہیں کیا۔ آج زمانے کے تحت پاسپورٹ بنوانا ہے، سرٹیفکیٹ لینی ہے، ڈرائیونگ لائسنس لینے ہیں، ہماری بیٹیوں کو بھی ڈاکٹر بننا ہے، زمانے کے اعتبار اور رفتار سے اسے بھی آگے بڑھنا ہے۔ کوئی اعلان کر دے اپنی بیٹیوں کو نہ پڑھاؤ، اس کا اعلان کوئی نہیں مانے گا، میں خود نہیں ماننے کو تیار ہوں۔ اب بتائیے ہماری بیٹیاں کہاں جائیں؟ آپ بتائیے پڑھنے کے لیے۔ اگر میں کہوں کہ سینٹ زیویئرس میں مت ڈالو، ڈان باسکو میں مت ڈالو، کانوینٹ میں مت ڈالو، ہمارے پاس آلٹرنیٹ کیا ہے کہ ہم پیش کریں کہ آپ ہمارے پاس ادارے میں آ جاؤ؟ اس لیے کہ ہم نے تو بیٹیوں کو انسان ہی نہیں سمجھا، بیٹیوں کو پڑھنے پڑھانے کے قابل ہی نہیں سمجھا۔ آج ہمارے لوگ کہتے ہیں پیٹ پہ پتھر باندھنا ہو تو باندھ لو، کالج اور اسکول قائم کرو۔ میں پوچھتا ہوں، اگر 40 سال پہلے پیٹ میں کچھ کنکریاں باندھ لی ہوتی تو آج پتھر باندھنے کی نوبت نہیں آتی۔ عزیزان ملت، حق بات گستاخی نہیں ہوا کرتی ہے۔ اپنے مزاج سے نزاکتوں کی چربی نکالیے اور تنقید، صحت مند تنقیدوں کو سامنا کرنا اور برداشت کرنا سیکھیے، برداشت کرنا سیکھیے۔ کیوں نہیں توجہ دی ہم لوگوں نے؟ ہماری بیٹیاں کہاں پڑھنے جائیں گی؟ پیاس ہوتی ہے، اگر صاف پانی نہیں ملے گا تو لوگ گندے پانی سے اپنی پیاس بجھائیں گے۔ مجبور ہو کر ہماری بیٹیاں دوسروں کے کانوینٹ میں گئی، دوسروں کے کالجوں میں گئی، پہلے ان کی شلوار اتار کر انہیں اسکرٹ پہنایا گیا۔ ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، ٹانگیں کھل گئی، سر تو ڈھکا ہوا ہے، ٹانگیں کھل گئی، سر تو ڈھکا ہوا ہے۔ اب تو ان کے سروں کو بھی ڈھانکنے سے روکا جا رہا ہے، اب تو ان کے حجاب بھی اتارے جا رہے۔ اب ہم عدالت میں یہ کہنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ میلاد، اگر بھارت میں ناگالینڈ کے سادھوؤں کو نروستر ننگے ہو کے گھومنے کی اجازت مل سکتی ہے تو ہماری بیٹیوں کو سر ڈھانک کے چلنے کی اجازت کیوں نہیں مل سکتی؟ میری قوم کے لوگوں، ہمارے پاس ادارے، ہمارے پاس خوشحال لوگوں کی کمی نہیں ہے ماشاءاللہ، لیکن ہم نے اپنی بیٹیوں کے لیے نہیں سوچا تھا۔
بہت دیر ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں، جب جگے تب سویرا۔ آج بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے، اگر ہمارے پاس اپنے ادارے ہوں، ہمارے پاس اپنی انسٹیٹیوشن ہو ماشاءاللہ، جہاں ایک چھت کے نیچے ہماری بیٹی کے جی سے لے کر پی جی تک، ناظرہ سے لے کر عالمیت تک، بولو کیوں نہیں کر سکتی؟ کیوں نہیں کر سکتی؟ اگر آپ لندن میں مدرسہ کھولیں گے تو آپ حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ اسے میتھ، سائنس، آپ فزکس، ساری چیزیں پڑھاتے ہوئے چلیں گے۔ ایک زمانہ تھا بزرگوں کہ بھارت کی ساری ضرورت ہمارے مدرسے والے پورا کیا کرتے تھے۔ جی میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، آزادی سے پہلے اس ملک کو سپہ سالار کس نے دیے؟ وہ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، جس نے شاملی کے جنگ میدان میں انگریزوں کے خلاف جہاد کیا، لڑائیاں کی، مدرسے نے تیار کیا تھا۔ وہ انگریزوں کے خلاف جہاد کا پہلا فتویٰ دینے والا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، وہ مدرسوں کا تیار کیا ہوا تھا۔ وہ واجد علی شاہ 1734 میں، واجد علی شاہ مرشید آباد کے پالاشی کے میدان میں جو جنگ کیا، علماء نے، مدرسوں کے علماء نے اس کا ساتھ دیا اور فتوے دیے۔ ہندوستان کے اندر اکانومی کے ڈسکشن پر، معیشت پر کون گفتگو کرتا تھا؟ اے مدرسے کے بڑے بڑے علماء۔ اس بھارت کو پہلا ایجوکیشن منسٹر کس نے دیا؟ اسی مدرسوں نے دیا، مولانا ابوالکلام آزاد۔ بھارت کا کنسٹیٹیوشن جب بن رہا تھا تو مولانا حفظ الرحمان سہاروی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے۔ وہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، جو شیخ الہند کے ریشمی رومال کی تحریک کے جان تھے اور خلافت کی مومنٹ چلا رہے تھے، جب ساری چیزیں پولیٹکس مدرسوں سے ملتی تھی، اکانومیکل سوشل ڈیولپمنٹ مدرسوں سے ہوا کرتی تھی، وہ ایڈوائس مدرسے والے دیا کرتے تھے۔ آزادی کے بعد ہمارے مدرسے بانجھ ہو گئے یا ہماری مائیں بانجھ ہو گئی؟ کیوں اب کوالٹی تیار نہیں ہوتی ہمارے یہاں سے؟ کیا یہ بات سوچنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اب ہماری کوالٹی کہاں چلی گئی؟ اللہ ماشاءاللہ کچھ مدرسے ہیں ماشاءاللہ جہاں کے فارغین آتے تو طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ میں خود بڑا کم پڑھا لکھا آدمی ہوں، لیکن یقین مانیے مجھے اس وقت افسوس ہوتا ہے کہ اس بھارت کے اندر ایسے بھی مدرسے ہیں جہاں کے فارغین اپنے سند جو ملتی ہے، سند اس کی عبارت پڑھنے کے قابل نہیں ہے۔ بات میری سخت ہے مگر یہ حقیقت ہے، عبارت پڑھنے کے قابل نہیں ہے۔ کیا ہو رہا ہے ہمارے یہاں؟ ہماری کوالٹیاں کہاں چلی جا رہی ہے؟ عزیزان ملت، اگر ہم لوگ سچائیوں کا سامنا نہیں کریں گے اور اپنی کوالٹی میں کمپٹیشن نہیں کریں گے تو اس ملک میں تہجد کے ساتھ تم مٹا دیے جاؤ گے، مدرسوں کے ساتھ مٹا دیے جاؤ گے، مسجدوں کے ساتھ مٹا دیے جاؤ گے۔ اندلس میں مسجدیں کم نہیں ہو گئی تھی، اندلس میں علماء کی کمی نہیں ہو گئی تھی، مگر اندلس کیوں تباہ ہوا؟ اس لیے تباہ ہوا کہ وہاں محبت کرنے والے نہیں، سڑے ہوئے بھکت پیدا ہو گئے تھے۔ بھکت کہ دین کے خلاف تو برداشت کریں گے مگر ہمارے خلاف ہم برداشت نہیں کریں گے۔ وہ اندلس جہاں حق بولنے کا مزاج ختم ہو چکا تھا، جہاں کمپٹیشن کا مائنڈ ختم ہو چکا تھا، جہاں اپنے آپ کو سنوارنے کا اور اپنا جائزہ لینے کا، اپنے احتساب کا مزاج ختم ہو چکا تھا۔ عزیزان گرامی، اندلس کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب اس کا آخری حکمراں ابو عبیدہ اندلس سے باہر نکالا جاتا ہے، سکوت غرناطہ اسپین کا ایک شہر ہے جہاں سے اسلام اور مسلمانوں کو باہر نکالا جاتا ہے۔ ابو عبید اللہ اس کا لاسٹ امپائر، آخری حکمراں تھا۔ جب اسے کھدڑ کر نکالا جاتا ہے تو ابو عبید اللہ اپنی ماں کے ساتھ نکل کر پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کر اندلس کی طرف حسرت کی نظروں سے دیکھتا ہے اور دیکھ کر روتا ہے، سسک سسک کر۔ جب وہ رونے لگتا ہے تو اس کی ماں پیچھے سے آتی ہے اور ایک تبڑاک لگاتی ہے اور بیٹے کو مار کر کہتے ہیں، سن ابو عبید اللہ، جو کام تم مردوں کی طرح کر نہ سکا اس کے اوپر تجھے عورتوں کی طرح رونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ عزیزان ملت، آپ اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس ملک میں 35 کروڑ مسلمان اور اس کے آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یاد رکھیے گا، حکومتوں کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، عدالت کا ایک دستور ہوتا ہے، پولیٹیکل پارٹیوں کا اپنا ایک ایجنڈا ہوتا ہے۔ ہم شکایت نہیں، ہم تدبیروں کو اختیار کرتے ہوئے اپنی کوالٹی پر دھیان دیں
اور اس ملک کے لیے ہم ایک اچھے مسلمان ہونے کی ہے ساتھ ساتھ ایک اچھے سٹیزن بننے کی کوشش کریں. ہمارا کریکٹر، میں نے آپ سے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باتوں کو پیش کرنے سے پہلے اپنا کریکٹر پیش کیا تھا، اپنا کریکٹر پیش کیا تھا. عزیزان ملت، یہی نمونہ ہمارے پیروں کو بھی رکھنا ہے کہ پیر صاحب نصیحت سے پہلے اپنا کریکٹر اچھا کیجئے، مقرر صاحب نصیحت سے پہلے اپنا کریکٹر ٹھیک رکھیے، علماء نصیحت سے پہلے اپنے کریکٹر کو ٹھیک کریں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ بات سے پہلے اپنا کردار پیش کرو. عزیزان ملت، جب تک آپ مضبوط نہیں ہوں گے، میں تو کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، حق بولنے کے لیے علماء کا مضبوط ہونا اور خوشحال ہونا ضروری ہے، اور یہ خوشحال تب ہوں گے جب تجارت کی راہوں کو اختیار کریں گے. اسلام میں مذہبی پروفیشنلزم نہیں ہے، اسلام میں مذہبی پیشہ نہیں ہے کہ مذہب کا یہ کام کر کر پیشہ وری کرنا ہے. اسلام دین کے کام کے ساتھ تجارت کا حکم دیتا ہے. 150 سال پہلے تک ہمارے علماء تجارت کیا کرتے تھے تو حق بات ان کی زبان پر رہا کرتی تھی. جب سے یہ ملازم بنتے چلے گئے ہیں، یہ گداگری کی طرف آ گئے ہیں. اللہ ماشاء اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور صالح علماء کو سلامت رکھے کہ جن کے جوتیوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم جیسے ناکاروں کو کچھ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. ورنہ آپ یقین مانیے، اگر اللہ والوں کی خدمت میں نہ بیٹھے ہوتے تو گھوڑے اور گدھے کا فرق نہ معلوم ہوتا ہمیں. اس ملک پر آپ چھا سکتے ہیں انشاءاللہ. آج بھی کچھ نہیں ہوا ہے آپ کا، بس پالیسی آپ کو بدلنی ہے. پالیسی یہ بدلنی ہے کہ بہت ہی سمپل ایک لاجک ہے، بہت سمپل لاجک ہے. ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے ہر شے اپنی ضد سے گھبراتی ہے. دیکھیے، یہ جو ڈارکنیس ہے، اندھیرا، سائنس کی زبان میں ڈارکنیس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اندھیرا یہ کوئی شے نہیں ہے. بہت باریک پوائنٹ سے میں گزر رہا ہوں، آپ توجہ فرمائیں. اندھیرا یہ کوئی شے نہیں ہے، روشنی کی غیر موجودگی کا نام اندھیرا ہے. روشنی کی غیر موجودگی کا نام اندھیرا ہے. روشنی دور ہوگی، اندھیرا آتا چلا جائے گا. روشنی قریب آئے گی، اندھیرا بھاگتا جائے گا. ہم ٹمٹماتے ہوئے چراغ صحیح، ہندوستان میں ہم ٹمٹماتے ہوئے چراغ ہی صحیح، مگر اندھیرے کو خوف ہمیں سے ہے. اندھیرا ہمیں سے گھبراتا ہے. عزیزان ملت، اندھیرے کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دیا سونے کا ہے یا مٹی کا ہے. اندھیرے کو فرق پڑتا ہے تو چراغ کی روشنی سے فرق پڑتا ہے. اندھیرا نام کی کوئی چیز نہیں. اسی طرح یاد رکھیے گا، قرآن کریم نے کہا جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آیا، باطل گیا. بے شک باطل تو ہوتا ہی ہے جانے کے لیے. اس کا مطلب بالکل صاف ہے کہ ایکشن کا ریئیکشن اور ایوری ورک کا کمپٹیشن کیا پاسبل ہے. ہمیں بہت لاجیکل پرفارمنس پیش کرنے ہوں گے. ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لاجک سے زیادہ میجک پہ بلیو کرتے ہیں، قرآن سے زیادہ عاملوں پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کے کلام سے زیادہ تعویذیں لٹکانا اپنے لیے زیادہ اہم سمجھتے ہیں. جب آدمی لاجک سے زیادہ میجک پہ بلیو کرے گا تو اس کے گھروں میں دانشور نہیں بابا پیدا ہوں گے. اور بابا گیری کرنے کے لیے کسی ڈپلوما کی ضرورت نہیں ہے. کسی بھی ایک رنگ کا کپڑا اوپر سے نیچے تک پہن لے. جو جتنا بڑا جاہل وہ اتنا بڑا بابا، یہی تو اس کی کوالیفیکیشن ہے. اور بابا گیری کرنے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ بھیج مالک عقل کا اندھا چل جائے اپنا دھندا. کلکتے میں ایک کہاوت ہے کہ جب تک بے وقوف زندہ ہے چالاک کبھی بھوکا نہیں مرے گا. ظاہر سی بات ہے پروفیشن کافی اچھا ہے. عزیزان ملت، ورک کا کمپٹیشن ورک سے ہوتا ہے. مسلمانوں کو یہ لاجک اپنانی ہے کہ قرآن نے اسے ایک حکم دیا ہے. مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو قرآن کریم نے ایک ایجنڈا دیا ہے. اس ایجنڈے کو ذرا آپ غور فرمائیں کہ اے امت مسلمہ، تم بہترین امت ہو، تم بہترین لوگ ہو، تم اللہ کے بڑے نیک بندے ہو.
تم ایک کام کرنا، اور تم نیک اسی لیے ہو کہ تم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ لوگوں تم بھلائی کی طرف بلاتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ اب اس پوری آیت اور اس پورے پس منظر کو ذرا سمجھیے کہ مسلمانوں کا ورک ایجنڈا کیا ہے، اور آنے والے دنوں کے لیے اور اپنی نسلوں کے، اپنی جنریشن کے پروٹیکشن اور اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے اور اپنی پیڑھی کے سرکشا کے لیے مسلمان کو جس ایجنڈے پہ چلنا ہے وہ ایجنڈا یہ ہے کہ مسلمانوں آپ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیے، بلائیں گے انشاءاللہ، لیکن نہیں بلانے کا انجام پہلے میں آپ کو بتاؤں۔ دیکھو مسلمان فری نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ مسلمان آئرن نہیں، میگنیٹ ہے۔ آئرن اور میگنیٹ میں ڈفرنٹ ہے۔ میگنیٹ وہ اپنی طرف کھینچنے کی طاقت رکھتا ہے، لوہا کھینچنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ کشش ثقیل اور قوت کشش یہ مقناطیس میں ہے، لوہے میں نہیں ہے۔ تو میگنیٹنگ پاور میگنیٹ میں ہے، آئرن میں نہیں ہے۔ مسلمان میگنیٹ ہے، آئرن نہیں ہے۔ تو مسلمان کو جو ٹاسک دیا گیا وہ ٹاسک دیا گیا کہ سود کھانے والوں کو حلال کی طرف بلاؤ، جھوٹ بولنے والوں کو سچ کی طرف بلاؤ، چوری کرنے والوں کو ایمانداری کی طرف بلاؤ۔ ہارون رشید نے ایک بار پوچھا حضرت خواجہ بہلول رحمۃ اللہ علیہ سے، امت کے بڑے مجذوبوں میں گزرے ہیں اللہ کے ولی، پوچھا اے خواجہ بہلول یہ بتائیے کہ چوری کرنے والوں کو کیا سزا دی جائے؟ تو خواجہ بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا تاریخی جملہ فرمایا تھا، فرمایا کہ چور اگر پیشہ ور ہے تو ہاتھ کاٹ دیا جائے، اور اگر بھوک کی وجہ سے چوری کی ہے تو حاکم وقت کا سر قلم کر دیا جائے۔ حاکم بنو مسلمانوں، اگر اس دنیا میں برائی پھیل رہی تمہارے رہتے ہوئے تو یہی سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ تمہارے نماز روزے کی کمی وہ تو ہے، ہم سب کے اندر ہے، اللہ ہمیں نیک اور مکمل اور کامل بنائے، لیکن سب سے بڑا گناہ یہ ہے نظروں کے سامنے غلط دیکھنے کے باوجود ہم میں جرت نہیں کہ ہم روک لیں۔ اپنے بیٹے کو ہم نہیں روک پاتے۔ ہمارے بچے رات میں، مسلمانوں کے بچے رات میں فون میں چیٹنگ کرتے ہیں تو ماں اور باپ یہ آواز دیتے بیٹا جلدی سو جا، صبح اسکول جانا ہے۔ کے جی سے لے کر نرسری سے لے کر کلاس 10 تک بچے یہی سن کر سوتے ہیں کہ بیٹا جلدی سو جا، صبح اسکول جانا ہے۔ ہماری قوم کے بچوں کے کان ترس چکے یہ سننے کو کہ بیٹا جلدی سو جا، صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے۔ کبھی اپنے بچوں کو یہ بھی تو بتاؤ بھائی کہ ہمیں نماز پڑھنے کے لیے اٹھنا ہے۔ مسلمانوں تمہارے اندر ایک میگنیٹنگ کیپیسٹی ہے، اگر تم تجارت کے اندر حرام دیکھ کر اس حرام کو روکتے نہیں ہو، اگر تم جھوٹ دیکھ کر سچ کی دعوت نہیں دیتے، اگر تم بے ایمانی دیکھ کر ایمانداری کی دعوت نہیں دیتے، چوری اور رشوت کے خلاف تم کھڑے نہیں ہوتے، سماج میں ریپ ہو رہے ہیں، 7 سال کی بچی سے لے کر 60 سال کی بڑھیا تک ہمارے دیش میں محفوظ نہیں ہے۔ مسلمانوں بیٹی کسی کی بھی ہو، مسلمان کی بیٹی ہو یا ہندو بھائی کی بیٹی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، دشمن کی بھی بیٹی ہو اس بیٹی کی عزت کرنا سیکھو۔ مسلمانوں اگر دشمن کی بھی ماں ہے تو وہ ماں ہے، اس کی عزت ہونی چاہیے چاہے وہ کسی کی بھی ہو۔ مسلمانوں جب اس راستے پر تم نہیں چلو گے، جب ان راہوں پر تم نہیں چلو گے، جب دشمنوں کو بھی محبت کی نظر سے نہیں دیکھو گے، دشمن کے ماں بہنوں کی بھی جب تم عزت نہیں کرو گے، تو یاد رکھیے پھر کیا ہوگا پتہ ہے آپ کو؟ مسلمان جب لوگوں کو بھلائی کی طرف نہیں بلائیں گے تو مسلمان کو برائی اپنی طرف کھینچ لے گی۔ مسلمان فری نہیں رہ سکتا۔ مسلمان یا تو بھلائی کی طرف بلائے گا یا خود برائی میں جا کر چپک جائے گا۔ یہ بالکل ایک مسلمہ اصول ہے، ایک اصول ہے کہ یا تو تم حق کی طرف لوگوں کو بلاؤ یا خود باطل کی طرف چلے جاؤ۔ میرے لوگوں، میری امت، عزیزان ملت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور سچی امت، آپ یا تو بلائیں گے یا آپ اس طرف چلے جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا کہ امت مسلمہ ایک میگنیٹ کی حیثیت رکھتا ہے، اور میگنیٹ لوہے کو کھینچتا ہے۔ میں اس ایگزامپل کو کمپلیٹ کر کر اپنی بات مکمل کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کو ایک بڑی قوت کشش کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے، اور آپ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے،
آپ جس سماج میں رہتے ہیں، جس دیش میں رہتے ہیں، وہاں کے تمام لوگوں کے لیے آپ کی اچھائی اور بیہیویئر یہ لازم و ضروری ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان پڑوسیوں کو حکم دیا ہے کہ اگر تمہارا پڑوسی بھوکا ہے، چاہے وہ ہمارا ہندو بھائی کیوں نہ ہو، آپ اس کو لے کر بھید بھاؤ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے ان کو کھانا نہیں کھلایا آپ کے پاس ہوتے ہوئے بھی، تو معاف کیجئے گا، آپ انڈین ہو سکتے ہیں، آپ راشن کارڈ میں مسلمان ہو سکتے ہیں، اللہ کی نظر میں آپ ایک اچھے انسان نہیں ہو سکتے۔ میگنیٹ کی صفت یہ ہے کہ وہ لوہے کو کھینچ لیا کرتی ہے۔ مسلمان یا تو بھلائی کی طرف بلائے گا یا خود برائی کی طرف چلا جائے گا۔ اگر اس نے نہیں بلایا تو یہ خود چلا جائے گا، اور اگر بلایا تو بچ جائے گا۔ آپ دیکھیں 100 گرام کا میگنیٹ ہے، 100 گرام کا، اور اس کے بغل میں آپ 10 گرام کا لوہا رکھ دیجئے، میگنیٹ اس لوہے کو کھینچ لے گا، ہے نا؟ وہ لوہا جا کر چپک جائے گا اس سے۔ لیکن اگر 100 گرام کا لوہا ہو اور 10 گرام کی میگنیٹ ہو تب کیا ہوگا؟ کھینچنے کی قوت لوہے میں تو نہیں ہے، کھینچنے کی قوت تو میگنیٹ میں ہے، مگر یہ 10 گرام کا میگنیٹ مجبور ہو کر لوہے کے پاس جا کر چپک جائے گا۔ مسلمان یا تو بھلائی کی راہوں پر چلے گا، اور نہیں چلا تو یہ برائی کی راہوں پر جانے پر مجبور ہو جائے گا۔ اگر یہ حلال نہیں کھائے گا تو سود اور حرام کھانے سے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر یہ سچ نہیں بولے گا تو یہ دنیا کا مہا جھوٹا بن جائے گا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو ایک پیغام بھیجا، اور اس پیغام کا مطلب یہ ہے، یہ ہمارا اللہ نے اتنا بڑا وشال دیش ہمیں ہندوستان دیا، بھارت، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں بہت بڑا ملک دیا ہے۔ یہ ملک برکتوں سے بھرا ہے، موقعوں سے بھرا ہے، اچھے لوگوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن مسلمانوں یہ ملک تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ یہاں کے قدم قدم پر لوگ کرسیوں پر رشوت خور بیٹھ چکے ہیں، بے ایمان بیٹھ چکے ہیں، یہاں زنا، ریپ اور بلاత్కాر بڑھ چکا ہے۔ اسے روکنے کے لیے بھلے مانوش کی ضرورت ہے، اچھا انسان کی ضرورت ہے۔ اچھا انسان کس فیکٹری میں تیار ہوگا؟ اچھا انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے کارخانے میں تیار ہوگا۔ اچھا انسان ایک مدرسے کے کارخانے میں تیار ہوگا۔ دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے۔ اللہ اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جذبہ محبت و احترام پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھارت میں امن اور شانتی عطا فرمائے۔ یہاں کے کونے کونے میں اللہ ٹھنڈی ہوائیں چلائے۔ اللہ ہمارے دیش کو بری نظروں سے بچائے۔ یہاں رہنے والے مسلمان بھائی، ہندو بھائی، سکھ، کرسچن، جین، پارسی، سارے دھرم اور ساری زبان بولنے والے انسانوں کے بیچ میں بھائی چارگی اور محبت پیدا فرمائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو، ہمارے اور آپ کے اہل و عیال کو صحت، عافیت، سلامتی، خیر، خوشحالی، تندرستی کے ساتھ اللہ اسلام پہ زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی عربی اینڈ ریس اسلامک فیشن عربی دقلات مکتب کے بچوں کے لیے ایک نایاب تحفہ۔ رمضان، عید اور دیگر تقریبات کے لیے عمدہ کوالٹی کے دلکش خوبصورت عربی ڈریسز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ مفتی عربی اینڈ ریس، ابراہیم پورہ، بھوپال، انڈیا۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا۔ اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ الخدم ٹورز اینڈ ٹریولز انڈیا۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے ایک بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں۔ تکمیلی ہربل ہیلتھ کیئر، مالیگاؤں، انڈیا۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک و یونانی ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ ابھی کال کریں اور ایک مرتبہ ضرور آزمائیں۔ جی ایس ہربل آپ کو رکھے صحت مند۔ چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس، علماء، حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ چوکو اسٹار، اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔